یعنی ایک اللہ والے سے ان کے مرید نے کہا، عقیدت مند نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے. انہوں نے کہا کہ بس کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھو. تو مرید نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، بغض رکھنا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی نہیں ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے اسے مشکل بات بتا دی کہ جس شخص کے لیے تمہارے دل میں بغض و عداوت پیدا ہو تم اس پر احسان کرو. اب اور زیادہ آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بغض کیوں پیدا ہوا؟ بغض کیوں پیدا ہوا؟ کہ اس نے آپ کے خیال میں آپ پر کوئی زیادتی کی تھی. اب احسان کا بڑا آسان سا راستہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا مانگے کہ یا اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو بھی اسے معاف کر دے. اگرچہ یہ میں آپ کو پیشگی بتا رہا ہوں کہ جب آپ یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ اسے معاف کر دے، آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دے گا. آپ کانشیسلی زبان سے یہ الفاظ تو ادا کر رہے ہوں گے، لیکن دل آپ کا کیا کہہ رہا ہوگا؟ جاتی کیتی ہے، سزا ملنی چاہیے انہوں. آپ کرتے رہیں، آپ محسوس کریں گے کہ کچھ عرصہ آپ یہ ریاضت کریں گے، یہ وظیفہ سمجھیں کہ آپ کریں گے، تو آپ کے دل میں واقعتاً اس شخص کے لیے جو بغض و عداوت تھی وہ محبت سے بدل جائے گی. ایک دم سے نہیں ہوگا، یعنی پہلے کیا ہے، وہ بغض و عداوت کی وہ انٹینسٹی کم ہو جائے گی. پھر انٹینسٹی کم ہو کر پھر ایک سٹیج آئے گی کہ نیوٹرل سا ہو جائے گا آپ کا معاملہ. پھر بھی اگر آپ نے اس بات کو جاری رکھا تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کرنے لگیں. تو بنیادی بات کیا ہے کہ وہ بنیادی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ نے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، توڑنا نہیں.